الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سورۃ الحشر۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں تم اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت سورۃ الحشر کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو ظاہر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جو اہمیت دی ہے، جو پروٹوکول دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید جو کتاب ہے، اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کا تعلق جو ہے رہتی دنیا تک ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ محفوظ بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی چیز کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اور نقشے کے بعد آپ کو پتہ ہے عمارت بنتی ہے، تو جو عمارت کیسے بنانی ہے، کیسے اس کو اٹھانا ہے، کیا کیا اس میں رکھنا ہے، تو یہ عمارت بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کیا ہے کہ رسول آپ کو جو کچھ دے دیں وہ لے لیں، جس سے منع کریں ہٹ جائیں۔ اس میں یہ واضح کی جا رہی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ باقاعدہ قانون ہے، وہ باقاعدہ شریعت ہے، باقاعدہ طور پہ وہ ایک آرڈر ہے، اور اس آرڈر نے نافذ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْأَهْوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو جو وحی کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ کس لیے نازل کی گئی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تا قیامت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہاں پر آپ نے کام کیا ہے اور باقی دنیا ایسے چل رہی ہے، بلکہ سنت کا تعلق، حدیث کا تعلق، جس طرح قرآن کا تعلق ہے اسی طرح ظاہر کر دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے جو بہترین زندگی ہے وہ رسول پاک کی زندگی ہے، اور اس کو فالو کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے عزیز طلبہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو جاری کر دیا۔ وہی جو ہے وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نبی کو خواب آتا ہے عزیز طلبہ وہ وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج خواب آیا، کل بھی آیا، پرسوں بھی آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا قصد کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خواب میں فرما رہے تھے۔ اسی طرح فرشتہ حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو
اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہے وہ بتا دیتا ہے، پھر اللہ کے نبی اپنی زبان میں ان ہدایات کو آگے کر دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا قانون ہے۔ اس لیے حدیثوں کے حوالے سے جس حدیث میں حکم آ جائے نا، اس حکم کا ماننا فرض ہے، اور جو لوگ ان حکموں سے روگردانی کریں گے یا کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی چلے کوئی نہیں حدیث ہی ہے، سنت ہی ہے، ان لوگوں کی پکڑ ہو جانی ہے، کیونکہ واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں وہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سوالات کرتے تھے، بعض بندے وہ سوال کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دفعہ سوال کیا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر وہی سوال کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور پھر وہی سوال کر دیا۔ 3 دفعہ یہ بات ہوئی تو آپ نے بعد میں اس کو سمجھایا کہ اگر میں وہاں پر ہاں کر دیتا تو قیامت تک کے لیے تم پہ فرض ہو جانی تھی۔ نبی کو زیادہ سوالات نہ کرو، کیونکہ نبی کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ قانون بن جاتی ہے، پھر قیامت تک چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے، جو کچھ دو لے لو اور جو کچھ منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس میں امت محمدیہ کے لیے بڑی خیر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنی خیر ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا پتہ آپ کو؟ طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت پہ بوجھ نہ پڑے، میری امت پہ کوئی چیز گراں نہ گزرے، میں اپنی امت کو وہ چیزیں دے کر جاؤں جو اس کے لیے کرنے کے لیے آسان ہو۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، دوبارہ اللہ سے گزارش کریں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بار بار گئے ہیں، پھر 5 نمازیں ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی خود چاہتے تھے میری امت پہ بوجھ نہ پڑے۔ اب دیکھیں نا، سفر ہے، بندہ سفر کا قصد کرتا ہے، اس پہ 4 رکھتے ہیں ظہر کی، سفر کا قصد کرتا ہے اس کو 4 کی بجائے 2 کا کہہ دیا گیا۔ اور روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، لیکن جو بندہ سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو اس وقت روزے رکھنے سے مستثنا بنا دیا کہ تم بعد میں رکھ لو۔ اسی طرح نمازوں کے حوالے سے بیمار ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور ہر حوالے سے سہولت دے دی گئی۔ یہ کیوں سہولتیں ہمیں ملی ہیں؟ کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میں اپنی امت کو وہ چیزیں دوں جو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہلکی پھلکی ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا گیا جو چیزیں امت پر گراں ہیں۔ ایکسٹرا بوجھ امت پہ نہیں ڈالا گیا تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، ان سے ہو نہ سکے، بعد میں وہ کہیں کہ ہم پہ بوجھ پڑ گیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں جو حدیثوں سے آتی ہیں، جو حکم نظر آتے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان کو منع ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو امام کی پیروی کرو، امام کے ساتھ ساتھ نہ چلو، امام سے بڑھ کر نہ چلو، بلکہ پیروی کرو۔ ایک شخص
نمازی بھی تھا. اس نے پتہ کیا کیا، اس نے یہ حدیث سنی لیکن اس پہ کان نہیں دھرا، اس کو اپنی زندگی میں اتنا سیریسلی نہیں لیا، بلکہ وہ کیا کرتا تھا، قصدن وہ رکوع میں گئے ہیں امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا تھا، یا سجدے پہ گئے ہیں سجدے سے پہلے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرے گا اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا. اس نے اس کو نہیں سمجھا. اب کچھ عرصہ کے بعد وہ بندہ نماز کے لیے آتا تو اس نے سارا چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا، اوپر رومال لے لیا، کچھ چیز لے لی، آیا نماز پڑھی چلا گیا. لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یار اس نے رومال کیوں باندھا ہوا ہے، کیوں چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے، کسی دن کسی بندے نے پوچھ لیا کہ یار سارے بندے منہ کھلے ہوتے ہیں، چہرے نظر آتے ہیں، تم نے اس طرح باندھا ہوا ہے، تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک سنت کا ٹھٹھا کیا تھا، ایک سنت کو میں نے مذاق سمجھا، اللہ کے ایک نبی کے آرڈر کو میں نے ادھر ادھر کر دیا، اور میں نے کہا کہ اگر میں پہلے اٹھ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس شخص کا منہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہو جائے گا جو امام کی پیروی نہیں کرے گا. چنانچہ میں نے ضد کے ساتھ یہ کیا تو میرا آج چہرہ جو ہے نا گدھے جیسا ہو چکا ہے. اس لیے اب میں اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہوں. عزیز طلبہ، ایسا کام کبھی نہ کرے، ضد میں آ کر نہ کرے. سہون ہو جائے تو ایک الگ سے بات ہے، لیکن ضد نہیں رکھنی چاہیے کہ میں نے سنت کی خلاف ورزی کرنی ہے. کیونکہ اس کائنات میں، یہ میری بات سن لیں، اس کائنات میں ہر امت جس کو نبی ملتا نا، نبی سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا. اور امت محمدیہ کے لیے نا اس کائنات میں اتنا محبت کرنے والے شخصیت اور کوئی نہیں جتنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیشہ انہوں نے اپنی امت کی خیر ہی چاہی ہے، اور اللہ سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ میری امت کو بخش دیا جائے. قیامت کے دن بھی یہی ریکویسٹ کرنی ہے. اب ہم کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کریں اور ویٹیج نہ دیں اور اپنے مشاغل دنیاوی طور پر چلاتے پھریں، تو کل کو ہماری شفاعت کس نے کرنی ہے بتائیں؟ کل کو ہمیں پہچانا کس نے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ جب ہم نافرمانی میں جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نہیں پہچانیں گے. اس لیے عزیز طلبہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور سنتوں کو اجاگر کریں. جس بندے نے اس وقت سنت کو اجاگر کیا جب سنت فوت ہو رہی ہو تو اس کو جو نا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ سنت پہ چلیں، سنت پہ چلیں، اور سنت پہ چلنے کی خیر خواہی ہوتی ہے، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.